اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے بے حد و بے حساب احسان کرم فضل سے ہم اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے اس کے کرم کی فضل کی رحمت کی امید لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ آج کے دن کے صدقہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کی معافی فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارا روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، فطرانہ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ مبارک میں توبہ استغفار عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کا دن چونکہ یوم جمعۃ الوداع ہے اور توبہ کا دن ہے، اور آج ہمیں واقعی صدق دل سے توبہ بھی کرنی ہے، اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لینا ہے، اور اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہمارا اپنا ہی طرز عمل تو نہیں ہے، اور یقیناً آج اس حال میں ہم جمعۃ الوداع میں بیٹھے ہیں کہ شاید اتنے
جو حالات تھے ہماری زندگیوں میں، کیا شاید ہم سے پہلے ایسے پیدا ہی نہ ہوئے ہوں، اور اگر اللہ کرم کرے یہ دن ہم سے ٹل جائیں، وہ کرونا کی صورت میں وبا ہو، یا دوسری طرف اگر غور و فکر کریں تھوڑا سا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب 1,00,000، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں 50,000، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن رب تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت یہ ہے کہ یہ یوم جمعۃ الوداع میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج رب تعالیٰ کی رحمت کے یہ تینوں مرکز بند ہیں، جہاں پر رب تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ اترتی، مسجد حرام بھی، مسجد نبوی بھی، بیت المقدس بھی، تینوں بند پڑے۔ پھر اسی طرح پاکستان کے علاوہ اگر باقی مسلم ممالک میں دیکھیں جو 58 کے قریب ہیں، ان میں سے تقریباً 3 ملک ایسے ہیں جہاں مسجدیں کھلی ہوں گی، باقی جگہوں پر مسجدیں بھی بند ہیں، انبیاء کے مزارات بند پڑے ہیں، اولیاء کے مزارات بند پڑے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کی جو جگہیں تھیں، جو اس کے کرم و فضل کی جگہیں تھیں، وہ بند پڑی۔ تو یہ اس لحاظ سے ہم اہل پاکستان چلو خوش نصیب بھی ہیں کہ چلو یہاں پر کم از کم یہ دعاؤں کے مراکز، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں اور مزارات بھی کھل گئے ہیں، وگرنہ باقی دنیا میں یہ صورتحال بھی نہیں، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ کہیں ہم سے رب تعالیٰ بھی ناراض ہے اور اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری سے روک دیا اور اپنے حبیب کے در کی حاضری سے بھی روک دی، تو ظاہر ہے اس سے بڑی بدقسمتی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے ہمیں اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے توبہ نصوح کرنی ہے، اور اس طرح گڑ گڑائیں، صدق دل سے توبہ کریں کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورتحال اگر ہم دیکھیں، فلسطین کے مسلمان یہ یوم القدس کے نام سے بھی، چونکہ آج کا جمعہ اور ہر سال یہ جمعۃ الوداع جو ہے یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے، 1948 سے ہی فلسطینیوں پر برطانیہ امریکہ کی شے کے ساتھ یہودیوں کے ظلم و ستم، اسرائیل کے ظلم و ستم، کشمیر پر ہندوؤں کے ظلم و ستم، پھر شام میں، یمن میں صورتحال، عراق افغانستان کی صورتحال، تو اسی طرح دوسری جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی بھی علامت ہیں کہ شاید رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔
تو اس کی ناراضگی جب ہوتی ہے تو جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو پھر زد میں سارے آتے ہیں، ہم نے یہ بھی توبہ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ توبہ بھی کرنی ہے کہ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں، ہماری روزمرہ زندگیوں کے جو معاملات ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہمارے سلوک کیسے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کتنا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کہیں جھوٹ بول کر 2 نمبری کے ساتھ کہیں پیسے بنانے کے چکر میں تو نہیں سارا کچھ کر رہے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں پر یہ حاوی کر لیا ہے کہ شاید زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، یا معاشی معاملات ہی ہیں سارا کچھ، پیسہ کمانا ہی سارا کچھ ہے۔ یہ بھی ظلم کی بات ہے۔ زندگی میں پیسے کا جو حصہ ہے یا معیشت کا حصہ جو ہے وہ 4-5% سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ 2% تک لے آئیں اس کو۔ اس 2% کا بھی ذمہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا ذمہ بھی رب تعالیٰ نے لیا ہوا ہے کہ تمہیں کھانے پلانے کا، ٹھہرانے کا ذمہ یہ میرا ہے۔ تو کہیں ہم ان چیزوں میں مبتلا ہو کر اصل معاملہ رب تعالیٰ کے دین کا رکھنا تھا، اوپر اپنے دین کو، اسلام کو، ایمان کو بچانا تھا، ہم نے ان کو چھوڑ دی۔ فلسطین کی اگر صورتحال دیکھیں، 1948 میں جب برطانیہ نے ان یہودیوں کو اجازت دی تو وہاں پر کل آبادی 13 لاکھ تھی، جس میں سے 1,35,000 تقریباً یہودی تھے اور باقی 11.5 لاکھ جو تھے یہ مسلمان تھے۔ تو آج صورتحال یہ ہے، آبادی 85 لاکھ ہے، تو ان میں سے 44 لاکھ مسلمان ہیں اور باقی یہودی آباد کار ہو گئے۔ لیکن 2-3 باتیں بڑی حوصلہ افزا ہیں، کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں۔ یہ ترک عثمان جو ہیں، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور یہ قبلہ اول بھی انہوں نے آزاد کروایا۔ آپ کو پتہ صلاح الدین ایوبی بھی اسی خاندان سے تھے، انہی کے تعلق رکھنے والے اسی علاقے سے تھے۔ یہ صرف انہوں نے صدقے دل سے صرف 2000 لوگوں نے، اس خاندان کے صرف 2000 لوگوں نے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 2000۔ اور آج ہم جو مسلمان ہیں، ہماری تعداد کوئی 2 ارب 2.5 ارب سے زیادہ ہے۔ ارب سے لیجیے کروڑ پہ آ جائیں، پھر لاکھ پہ آ جائیں، پھر ہزار پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے توبہ کی، صدقے دل سے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف چلے، صرف 2 لاکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں عیسائیوں یہودیوں پر فتح عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے 800 سال حکومت رکھی تھی، 800 سال تک۔ اور صورتحال ان کی یہ ہوتی تھی کہ صرف ایک
برطانیہ میں صرف ایک ڈرامہ یا فلم بنی اور اس میں ایک سین صرف ایسا تھا جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے گفتگو کی اور اس میں بھی ایک لفظ ایسا تھا جو توہین پر مبنی تھا۔ سلطان عبد الحمید کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو سلطان نے فوراً سفیر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر تم نے یہ ڈرامہ یہ فلم ریلیز کی تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں ایک لفظ بھی بولا جائے تو ہمارا زندہ رہنے کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم نے جانیں قربان کرنی ہوتی ہیں اور تم میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا روب و دبدبا تھا، ان کو جرت نہیں ہوئی۔ آج تو ہر روز ہی نا کبھی کارٹون بانے ہیں، کبھی ڈرامے بانے ہیں، کبھی فلمیں، ہمارے اپنے ہی بہت سارے میڈیا اور اس پہ ان کے بقاؤ مال بیٹھے ہوئے ہیں جو مساجد کے بارے میں اور ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے یار کوئی رب تعالیٰ کی طرف ہمیں لگاؤ لگانی نہیں چاہیے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو وہ امام فلسطین امام قدس بیت المقدس پچھلے دنوں القصوابی جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے ادھر پاکستان، انہوں نے بتایا کہ پورا فلسطین میں جتنے مسلمان ہیں سارے کے سارے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بد عقیدہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، ہمارے وہ دوست ہیں، استاد بھی ہیں، میاں سلیم اللہ اویسی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، وہ ہر سال بیت الحرم کوشش کرتے ہیں کہ آخری عشرہ اعتکاف مسجد حرام میں بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب آئے سے پچھلی دفعہ تو کہتے ہیں میرے ساتھ جو اعتکاف پر بیٹھا ہوا تھا وہ نوجوان فلسطین کا تھا، اور کہتے جب اس سے شناسائی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اتنے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اسرائیل یہودیوں کی بمباری سے اور اس سے، تو پھر آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ مثلا ہمارے ہاں اگر کسی ایک بھائی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو باقی 11 ویسے ہی 10 ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیسے آپ کے حوصلے بلند ہیں؟ تو یہ آبادی ابھی تک کیوں اس طرح قائم ہے، کیسے کیا معاملات ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا، اور اس نے کہا میری طرف دیکھ کے شیخ آپ کو ہمارے معاشرتی حالات کا شاید علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو کہا ہمارے اکثر نوجوان جو 20 سے 35 سال کی عمر کے دوران شہادت حاصل کر لیتے ہیں، ہم میں سے ہر پیدا ہونے والے بچے کی گھٹی میں یہ بات شامل ہوتی ہے اور اس کی زندگی بھر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ اور دوسرا اس نے کہا ہمارے ہاں شادی جو ہے 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، اور فرمایا اس نے بتلایا کہ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے، ہماری ہر عورت جو ہے اس کے ہاں جو بچوں کی ریشو ہے، بیٹے پیدا کرنے کی ریشو ہے، ہر عورت کے ہاں وہ 10 سے 12 بچے پیدا کرنے کی ریشو۔ رب تعالیٰ ہمیں اس طرح افرادی قوت عطا فرماتا ہے غیب سے۔ اور وہ ماں ظاہر ہے جو قرآن پڑھ کر حدیث رسول پڑھ کر جو نماز کی پابندی کر کے نفل پڑھ کے جو بیٹوں کو گھٹی جہاد کے دیں، ان پر اللہ ایسے ہی کرم کرتے ہیں۔ کہاں ہمیں افرادی قوت کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر ہمارا ایک نوجوان اگر شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ 10 بیٹے اور عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایسی ماں کا ہمارے ہاں یہ ریشو ہے
بیٹی 1 یا 2 پیدا ہوتی ہے اور بیٹے 10 سے 12 پیدا ہوتے ہیں، اور ہر بچہ ہمارا اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مسلمان قوم میں شہادت کا جذبہ موجود رہے گا، جہاد کرتے رہیں گے، رب تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برساتا رہے گا، اپنا کرم کرتا رہے گا، اپنا فضل کرتا رہے گا، اور دوسروں پر ان کا رعب جاری رکھے گا۔ اس لیے ہم نے یہ بھی توبہ کرنی ہے، اور توبہ یہ بھی کہیں ایسے نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کے یا صدقہ خیرات کر کے ہم اکڑتے ہی پھریں کہ ہم نے کون سی برائی کی ہے۔ نہیں، توبہ بھی اس طرح کی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، کوئی نیکی کرنے کے بعد پھر اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ اسے قبول کر لے اور میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ دھتکار دے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دے، ہمیں ہماری طرف توجہ ہی نہ کریں، رب تعالیٰ رحمت کا چھینٹا ہی نہ عطا فرمائے، ہمارا یہ ایک دوسرا تکبر آ جاتا ہے۔ کبھی عاجزی بھی تکبر ہوتی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، کہا حد سے زیادہ جو عاجزی ہے یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے، کبھی عبادت بھی تکبر بنتی ہے، کبھی صدقہ خیرات کرنا تکبر بن جاتا ہے، تو ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن پوتے، آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جو ساتھی تھے ساتھ، انہوں نے شاگردوں نے سنبھالا، پانی پلایا، ہوش دلایا، اور کہا کہ حضور آپ خانہ کعبہ آگے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں۔ دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تیسری دفعہ بھی اسی طرح بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب تیسری دفعہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو ساتھیوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ حضور خیریت تو ہے؟ یہاں پر تو یہ صدا بلند کرنی چاہیے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا یہی سوچ کر تو بے ہوش ہو رہا ہوں کہ میں کہوں میں حاضر ہوں، اور اگر رب تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تیری حاضری قبول نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا پھر کون سا در رہے گا، پھر کہاں جائیں گے ہم؟ تو کہا اصل غم بھی یہی ہے، اصل قصہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ہماری حاضری قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ ہماری عبادت قبول بھی کرے یا نہ کرے، وہ ہمارے روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، فطرانے قبول بھی کرے یا نہ کرے۔ تو کہا یہی سوچ کر بے ہوش ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے نیکی کرنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے قبول بھی کر لے، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے اس پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارا دن تعلیم و تعلم کرتے، دین میں غور و فکر کرتے، سوچتے، مسائل حل کرتے۔ اتنا بڑا بندہ کہ جس نے
قرآن و حدیث سے 80,000 مسائل کا استنباط کیا، اور پچھلی 12 صدیوں سے ہر دور کے 80% علماء، صلحاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، مسلمان وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر اور مسائل پر عمل کر رہے۔ اتنا بڑا بندہ سارا دن یہ کرتے اور رات کو تنہائی میں کھڑے ہوتے، گھر والوں سے بھی چھپ کر اپنے مکان کی چھت پر چلے جاتے اندھیرے میں، اور ساری رات روتے، اور اس طرح روتے جیسے ہنڈیا پکتی ہے، ہڈیوں سے رونے کی آواز آتی، اور یہ دعا مانگتے کہ رب تعالیٰ اگر تو نے نعمان کو، ابو حنیفہ کو معاف کر دیا تو تیرے بڑے کرم کی بات ہوگی۔ یار ہماری کوئی بات ہے؟ ہماری کوئی عبادتیں ہیں؟ ہمارے صدقہ خیرات ہیں؟ ہمارے کوئی علم ہے؟ کیا ہماری حیثیت ہے یار؟ وہ لوگ جو تہجدوں کے پابند، جن کی نظر عرش الہی تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یار ہم تو ماں باپ کا ادب ہی نہیں کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اہل دنیا کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ 4 وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا سبب اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جتنے ماں باپ خوش ہوں گے رب تعالیٰ اتنا رزق اچھا دے گا، زندگی اچھی گزارے گا۔ پھر جانوروں کی وجہ سے، چرند پرند کی وجہ سے، اور پھر فرمایا رشتہ داروں کی وجہ سے جو رزق دیا جاتا ہے۔ چوتھا فرمایا غریبوں، محتاجوں، فقیروں کی وجہ سے، علماء، صلحاء کی وجہ سے۔ تو ہم کہاں پر کھڑے ہو گئے؟ ہم تو اپنے باپ کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے احسان کیا اس کا بیٹا بن کے، تو کیا رحمت کے دروازے کھلیں گے یار؟ اور جس استاد سے پڑھا ہوتا ہے اس کا جو حال کرتے ہیں، جگتے مارتے ہیں یار۔ او خدا کا خوف کرو یار، اسی لیے یہ علم فائدہ نہیں دیتا۔ یہ علم فائدہ نہیں دے گا۔ ایک تو ویسے ہی عقلی علوم ہے، مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقل جو ہے یہ توحید کو بھی نہیں پا سکتی، رسالت کو بھی نہیں پا سکتی۔ عقل کی اتنی پہنچ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات روحانی ہیں جن کا عقل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور دلیل بہت بڑی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ آپ عقلی باتیں سن سن کے بہت زیادہ لوگ ہمارے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل ہے، اس پر لعنت بھیجنی عقلی دلیل دینے والے پر۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہ توحید کو پا سکتی ہے عقل، نہ خدا کو پا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس پر اتفاق ہے، اور پچھلے 1200-1400 سال سے اتفاق ہے اس پر، اب تو 2000 سال پر چلے جائیں، کہ اس دنیا میں سب سے بڑے جو عقل مند جنہیں یہ بے وقوف عقل مند سمجھتے ہیں وہ سقراط، افلاطون، بقراط اور ان کے شاگرد یہی ہیں 4-5 لوگ۔ افلاطون نے ایسا کہا جی، سقراط نے ایسا کہا، بقراط نے ایسا کہا۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی عقل اتنی گھٹیا تھی، ان میں سے کسی ایک کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، کوئی ایک رب تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پا سکا۔ یہاں تک کہ افلاطون کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، اور اس نے آگے سے یہ کہا
کہ ہم سے بڑا اخلاقیات اور علم والا کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہ عقل جو ہے نہ خدا کو پا سکتی ہے نہ رسول کو پا سکتی. تو یہ یار ہماری عقلیں کہاں پر ہیں؟ ان کو چھوڑ کر آپ نے فرمایا کہ جو دین ہے رب تعالیٰ کا قرب ہے اس کے رسول کی نظر کرم ہے وہ صرف نقل پر اور سماع پر ہے. نقل سے مراد قرآن و حدیث میں کیا ہے، سماع سے مراد ہمارے بڑوں نے اس کے بارے میں عمل کیا کیا، اہل سنت نے اس کے بارے میں عمل کیا کیا. اب بتاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد آگے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تھے، جو ان کے سامنے بیٹھے لاکھوں تک تعداد پہنچی، اور پچھلے 12 صدیوں سے ان کا علم ہی چل رہا ہے. باقی ائمہ بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم علم میں اور علم فقہ میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کی طرح ہیں. اتنا نور عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ خود بھی بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ جب انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اس وقت کے خطیب تھے، غالباً ان کا نام محمد بن اسماعیل یا اس طرح کا تھا، مجھے وہ نام بھول رہا ہے. تو وہ خطیب تھے اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگردوں کے شاگرد تھے آگے کہیں، اور کوئی بہت بڑے عالم بھی نہ تھے. تو آپ کی والدہ ماجدہ جب مسئلہ پوچھنا ہوتا تو امام اعظم سے نہیں پوچھتی تھی، بلکہ کہتی کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ نہ کہا کہ والدہ صاحبہ آپ پہلے مجھ سے پوچھ لیں، میں نہ بتلا سکا پھر چلے جائیں گے، یا یہ نہ کہا کہ وہ تو میرے شاگردوں کا شاگرد ہے، یہ بھی نہ زندگی میں کہا. اور کبھی تو والدہ ایک دن میں 3 7 دفعہ کہتی پوچھنے کے لیے. آج تو ہماری ہاں جو عورتیں ہیں ان کو فیشنوں سے اور بے حیائی بے شرمی کے کاموں سے فرصت ملے تو وہ دین کا کرے. ہمارے ہاں تو یہ رواج نہ رہا. تو جب بھی والدہ کہتی، وہ کوفہ شہر سے باہر رہتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر کبھی گھوڑے پر والدہ کو سوار کرتے اور خود ساتھ پیدل چلتے، ان کے در پر لے کر جاتے. جو والدہ تحفے تحائف کہتی وہ بھی ساتھ لے کر جاتے، وہ پیش کرتے، والدہ ان سے مسئلہ پوچھتی، پھر واپس آ جاتے. کبھی دن میں 7 چکر لگانے پڑتے، اور 1 میل نہیں. ہمارے ہاں تو بیٹے کو ایک دفعہ اچھرا موڑ پر بھیجیں، یہ پیدل چیز لے آؤ، وہ کہے گا بائک ہی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اور دوسری دفعہ کہہ دیں تو پھر تو ویسے ہی کہہ دیں گے میں نہیں جا رہا. یہ اڑاتے ہیں، یہ مسلمانوں کیوں لاتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کیوں لاتے ہیں، یہ فقہ حنفی ماننے والوں کیوں لاتے ہیں. 7 دفعہ. اور والدہ سوار ہوتی اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدل چلتے. وہ سفر بھی کوئی آدھا کلومیٹر کا اتنا نہیں ہوتا تھا، 10 کلومیٹر کا سفر، آنا اور جانا. یار یہ اسلام ہے. جب بیٹے ماں باپ کا اس طرح ادب کریں پھر ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں. یہ ہم نے بدتمیز پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ اولادیں ہیں، اور ان اولادوں کو شرم ہونی چاہیے. اور استاد کا احترام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں تو وہ چھوٹا سا حافظ قاری ہو جائے اسی کا تکبر نہیں ختم ہوتا. وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا افلاطون سمجھتا ہے، اور اگر 2 4 مسئلے آ جائیں
تو اس کی تو ویسے ہی ہوا خراب ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا غضب یہ کرتا ہے، اگر کسی حافظ قاری عالم دین میں تکبر پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے رب تعالیٰ ناراض، وہ توہین سمجھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، سامنے شاگرد کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، امام محمد بیٹھے ہوئے ہیں، امام ظفر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی مجلسیں بعض دفعہ 35 ہزار۔ ہمارے ہاں تو جلسے میں سامنے 20 لوگ نہیں ہوتے تو اور بے تکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، للکار رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ایک بچہ جو کھدو سے کھیل رہا ہے، استاد کو اور اگر کوئی علم کو نور حاصل کرنا ہے تو بڑوں کو سنیں، سمجھے انہوں نے کیا کیا۔ کھدو یہ جو کپڑے سے ٹاکیوں سے بناتے ہیں، کھدو سے کھیلتا ہوا اور ننگا بدن ہے غالباً اس کے بدن پر بھی کپڑا نہیں، میلا کچیلا ہے، جیسے جھونپڑیوں میں رہنے والوں کے بچے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، وہ بچہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث چھوڑ کر درس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اس بچے کے احترام میں۔ وہ بچہ 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا، بعد نے تو لکھا 7 دفعہ آیا۔ وہ بچہ جب آتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے، تو شاگردوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایسا بچہ جس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، میلا کچیلا بدن، اور ایک کھدو ہے، وہ اس سے گیند ہے اس کی لیروں کی بنی ہوئی، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ تو آپ فرمایا آپ نے یہ جھونپڑی والے سے کیا پوچھا، اس کا باپ تو جھونپڑی میں رہتا ہے، کتے پالتا ہے، ان کے تو کام ہی یہ ہیں، آپ نے کیا سیکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے تو بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے اور ہم انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ مجھے یہ مسئلہ درپیش آیا کہ میں جانوں کتا بالغ کب ہوتا ہے، مرد کی تو علامتیں ہیں، عورتوں کی بھی علامتیں ہیں، کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو کہتا مجھے پورے شہر میں کسی محدث فقیہ مفتی قاضی نہیں بتا سکا۔ تو کہا میں پھر اس جھونپڑی والے کے پاس گیا، تو کہا اس نے مجھے بتایا کہ جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دے وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ ایک مسئلہ میں نے اس کے والد سے پوچھا ہوا ہے اور یہ میرا استاد زیادہ ہے۔ تو کہا میرا علم نکارا ہے اگر میں اپنے استاد کے بچے کا احترام نہ کر سکوں۔ تو کہا یہ علم مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہمارے علوم فائدہ، ہمارے یہ فائدے دے رہے ہیں؟ نہیں دے، ڈاکو بن رہے ہیں، یہ ڈاکٹر بن کے بھی ڈاکو، وکیل بن کے ڈاکو، جج بن کے ڈاکو، ان کی انجینئر بن کے ڈاکو، ان کو کسی کا پاس نہیں رہتا کہ بے شرمیاں بے حیائیں، اس لیے کہ علم ہی سیکھا نہیں ہے ادب کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح اساتذہ کا ادب ہوتا ہے، اس طرح دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں نہ تو استادوں کا احترام رہا، نہ والدین کا رہا، اور شاگردوں کا بھی خیال نہ رہا، استاد بھی نکمے آگے، مسخرے آگے۔ جو صورتحال استادوں کی ہو گئی ہے وہ بھی کوئی قابل رشک نہیں رہی، وگرنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، 90,000 شاگرد تھا نیشا پور میں۔ حاکم نیشا پور نے جب نکلنے کا حکم دیا، 90,000 نکل گئے، جب الوداع کرنا تھا اکیلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ اب صدیوں سے لوگ امام بخاری کے شاگرد کے
امام بخاری کے بعد حدیث میں نام امام مسلم کا لیتے ہیں۔ شاگرد بھی استاد بھی اس طرح کے نہ رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کے لیے حیرانگی ہوگی، ہمارے ہاں تو ہے نا استاد ٹیوشنیں پڑھانے پر لگے ہوئے ہیں، وہ استاد تو ڈوب مرے جس نے گھروں کی گھنٹیاں کھڑکا کے علم دینا ہے نا، اس کا علم ضائع ہونا تو اتنا ہی کافی ہے، اس کی ضلالت تو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے، کوئی ہفتہ 10 دن یا مہینہ پڑھے پھر چھوڑ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے، بازار سے گزرے تو نان بھائی کی دکان پر آٹا گوندھ رہے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور پوچھا، یار تم پڑھنے کے لیے آئے تھے دوبارہ آئے نہیں، اور تم یہ یہاں پر آٹا گوندھ رہے اور میں دیکھ رہا ہوں، ایسا وقت بھی آئے گا، وقت کا بادشاہ ہوگا، دنیا پر اس کی حکمرانی ہوگی، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، اور بادشاہ وقت جو ہے سالن اور پلیٹ لے کر تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، اور تم یہاں پر۔ انہوں نے کہا جی چونکہ میرا والد فوت ہو گئے تو گھر میں فاقے تھے، تو والدہ نے کہا بیٹا اس کو پڑھنے کو چھوڑ دو اور یہ کماؤ تاکہ کچھ ہمارا نان روٹی چل سکے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یہاں سے کتنی مزدوری ملتی ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے بتایا 2 درہم۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں 4 درہم دیں گے، تم جتنا وقت ادھر دیتے ہو میرے پاس آ کر پڑھ لیا کرو۔ یہ واحد شاگرد ہیں دنیا کے کہ جنہوں نے روزانہ 4 درہم وصول کر کے علم پڑھا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے واحد استاد ہیں جنہوں نے اپنے شاگرد کو ہر روز تحفہ پیش کیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے وہ امام ابو یوسف کا چلتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں استاد ہیں یار، یہ استاد بھی کسائی بن گئے ہیں، ان کی پیسوں پر استاد، شاگردوں کے عہدوں پر، جیبوں پر نظریں ہوتی ہیں، انہوں نے کیا علم ڈلیور کرنا ہے؟ اور پھر وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، خلیفہ ہارون الرشید نے ریکویسٹ کی کہ آپ کھانا کھا لیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کے اس کے محل میں، تو ہارون الرشید دنیا کا ظاہر اتنا بڑا حکمران تھا، تو کھانے کا جب وقت ہوا، برتن سونے چاندی کے تھے، اور خلیفہ ہارون الرشید وہ ڈونگا سالن کا لے کر آیا، اس نے پہلے پلیٹ رکھی، پھر چمچ رکھا، پھر ڈونگا آگے کیا، اور امام ابو یوسف رو پڑے، کہا میں تو آٹا گوندتا تھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میرے استاد کا کمال۔ 70 سال بعد، اس کے 70 سال بعد واقعہ ہوا تھا یہ ہمارے ہاں استادوں کا بھی کوئی معاملہ ہی نہیں رہا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، ان کے دروازے پر گئے، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، اور دروازے پر کوئی چھاؤں کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابی بن کعب قیلولہ فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ انہوں نے غلام سے پوچھا کہ کیا استاد جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی قیلولہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ہیں، دروازے پر بیٹھ کے، سخت دھوپ ہے، اور مکہ شریف کی جو دھوپ مدینہ کی ادھر کی آپ نے دیکھی ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہاں پر بیٹھے رہے، وہ گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ استاد جی کو بتلانا نہیں ہے، جب وہ خود دروازے سے باہر نکلیں گے پھر مسئلہ پوچھوں گا۔ تو جب باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن عباس پسینے سے شرابور، اور گھٹا مٹی پڑی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر۔ حضرت ابی بن کعب آئے، اٹھایا، پوچھا کیسے آئے ہو، کب سے آئے ہو؟ بتایا اتنی دیر سے ایک مسئلہ پوچھنا۔ تو فرمایا مجھے بلا لیتے، اٹھا لیتے،
تو آپ نے فرمایا پھر علم تو نہیں تھا، پھر علم کا مزہ تو نہیں تھا نا، پھر تو میں اپنے لوگ کے لیے آتا۔ اس لیے کہا علم کے تقاضے کو پورا کیا کہ آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، آپ کے آنے کا انتظار کیا، دھوپ میں بیٹھا ہوں، اب جو مسئلہ پوچھوں گا اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ ہمارے کیا یار بات، ہمارے استادوں کے حال بھی ایسے ہو گئے، شاگردوں کے حال ایسے ہو گئے، رشتہ داری کے معاملات میں ہم نے جو معاملات کر دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے شکایت کی رشتہ داری کی، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم، انہوں نے کہا خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو، اگر رشتہ دار تمہیں غم دیتے ہیں تو تم خوش قسمت ہو۔ میں کہا آپ بڑے عجب ہیں، ہمارے ہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کی شکایت، باپ بیٹے کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، رشتے کزنوں کی، سب شکایتیں کر رہے ہوتی ہیں۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے دین کو یار، ہم نے نہ قرآن سمجھا، نہ حدیث سمجھا، نہ اللہ کی تعلیمات، نہ اس کے رسول کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں تم خوش قسمت ہو۔ فرمایا اس لیے کہ میرے اپنے تجربے کی یہ بات ہے، مجھے رشتہ داروں نے سب سے زیادہ دکھ دیے ہیں۔ رشتہ دار، میرا کزن، میرا بھائی، میرا بھتیجا، کوئی رشتہ دار، وہ جب بھی دکھ دیتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کوئی دکھ دیتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، ہمارا رب اپنا قرب دیتا ہے ہمیں۔ تو کہا یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ اس لیے بھائی میرے یہ جہتے ہیں، توبہ اس طرح کر کہ ہم سے رب بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو، ماں باپ کا ادب کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام کسی بندے پر خرچ کرنے پر اگر ایک نیکی ملتی ہے، رشتہ داری پر ایک لقمہ خرچ، 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب 2 گنا کر دیتا ہے۔ اگر وہ پڑوسی بھی ہو تو رب تعالیٰ ثواب 3 گنا کر دیتا ہے۔ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق نہیں رکھے۔ تو خدا را اور یہ دعا بھی کریں رب تعالیٰ اپنے تینوں گھر جو ہیں ان کو بھی کھول دے، مسجد حرام کو، مسجد نبوی کو، مسجد اقصیٰ کو کھول دے، اور رب تعالیٰ ہمیں اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما دے۔ وما علیہ البلاغ۔